نبی نے اپنی امت کو دین آسان بنا کے دے دیا، آسان بنا کے دین دے دیا میرے بھائی، آسان بنا کے مگر ہم لوگ وہ دین کو بہت مشکل کرتے چلے جا رہے، سنیاں خصوصاً سنیاں بہت ڈینجر بنا دے رہے ہیں دین کو۔ میں دیکھا ہمارے ایک بچے کو ملا گجرات کا، اپنا پٹھا چاہنے والا، کیا عمر ہے میاں تیری؟ کچھ بھی نہیں حضرت، 32 کا ہوں بول رہا۔ تو بولا کتنے بچے دیکھو؟ ابھی شادی نہیں ہوئی حضرت میری۔ ابے 32 کا ہو گیا، شادی کے کو نکل لیا؟ نہیں حضرت ابھی سیٹ نہیں ہوا میں۔ ابے سیٹ کا ہوتا ہولے آؤٹ ہونے کی عمر آ گئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نکاح کو اتنا آسان کرو کہ زنا مشکل ہو جائے، زنا مشکل ہو جائے۔ ہم لوگ یہ رسم و رواج باندھ رہے ہیں، اتنی جوڑے کی رقم دینا، اتنا رقم دینا، اتنا پیسے دینا، اتنا جہیز دینا، یہ فرمائش پوری کرنا، یہ کام پورا کرنا۔ ایسے فرمائش مسلمان آپسوں میں بیچ میں لا کے نکاح کو اتنا مشکل کر دیے کہ آج ہماری ہزاروں کی تعداد میں ہماری بیٹیاں شادیوں کی عمر ہونے کے باوجود بھی اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے، ان کا نکاح نہیں ہو رہا ہے۔ ادھر نوجوان جو ہے بڑی بڑی عمر کا ہو کر بھی آوارہ گردی کرتا ہوا روڈوں پر پھر رہا ہے، تنہائی میں راتیں گزار رہا ہے، گندے اور برے کام، گناہ کے کام کرتے ہوئے زندگی گزار رہا ہے، مگر نکاح کرنے کو تیار نہیں ہے۔ پیارے مصطفیٰ نے دنیا کو بتلا دیا، دنیا والوں نکاح کو آسان کرو، اتنا آسان کرو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے۔ پھر آپ پوچھے مولانا ہم کمارا کچھ بھی نہیں، ہمارا بیٹا نکاح کرنا تو کھلاتے کوئی؟ کمائے بعد نکاح کریں گے نا۔ تو آؤ آج تمہارے ذہنوں سے غلط فہمی دور کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں اتنا غریب ہوں سرکار کہ جو کماتا ہوں بس اس میں خود کھا سکتا ہوں، اپنی بیوی کو نہیں کھلا سکتا، اور بیچاری جب سے مجھ سے شادی کی ہے وہ کھاتی ہے تو میں بھوکا رہتا ہوں، میں کھاتے ہوں تو وہ بھوکا رہتی ہے۔ دونوں کی زندگی بڑی ٹینشن میں چل رہی ہے غربت کی وجہ سے۔ میرے آقا آپ اجازت دیں تو میں اس عورت کو طلاق دے دوں تاکہ وہ کسی اچھے آدمی سے نکاح کر کے اپنی زندگی کو خوش و خرم گزار سکے۔ میری غریبی کی وجہ سے میں اس عورت کو نہیں پال سک رہا ہوں۔ آپ غور کیجئے گا غریبی کی انتہا کیا ہے۔ خود کھائے تو بیوی کو نہیں کھلا سکتے، بیوی کو کھلائے تو خود نہیں کھا سکتے، اتنی غریبی۔ نیت اچھی تھی، چاہتے تھے کہ میں طلاق دے دوں تاکہ وہ کسی اچھے شوہر کے ساتھ اپنی زندگی گزار لے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی مسکرائے، حضور صحابی کا درد سنے مسکرا کے حضور فرمائے صحابی جاؤ اور ایک نکاح کرو۔ بولے ذرا زور سے بولو رے بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسا دکھ رہا پورے گلوکوز کے مریضاں لا کے میرے سامنے بٹھائی جیسا دکھ رہا، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ صحابی کیا فرما رہے ہیں؟ نبی کیا فرما رہے ہیں؟ صحابی جاؤ اور ایک نکاح کرو۔ ارے بھائی یہاں تو مسئلہ ایک ہی بیوی کو نہیں کھلا سک رہا ہوں بول رہے ہیں، میں کھایا تو اس کو نہیں کھلا سکتا ہوں، ان کو کھلایا تو میں نہیں کھا سکتا ہوں، اتنی غریبی چل رہی۔ ایسے عالم میں آمنہ کا لال، اللہ کا حبیب، کائنات کا آقا ارشاد فرما رہا ہے صحابی جاؤ اور ایک نکاح کرو۔ انسان کی عقل سے باہر ہے یہ بات، ماورا ہے، سمجھ کے باہر ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ صحابہ وہابی نہیں تھے، وہابی رہتے تو عقل کے گھوڑے دوڑاتا تھا، یہ صحابی تھے عشق کے گھوڑے دوڑا رہے۔ نبی نے کہہ دیا دوسرے دن اور ایک نکاح کر کے آئے۔ اب دوسرے دن نکاح کرنے کے بعد رستے اور تنگ ہو گئے، اب تو جو پہن رہے تھے وہ پہننے کا بھی مشکل ہوگا مسئلہ۔
پھر آئے سرکار کی بارگاہ میں چند دنوں بعد آ کے بولے یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان آقا، آپ کے فرمانے پر اور ایک نکاح کر لیا میرے سرکار، مگر سرکار اب تو حالات اور خراب ہو گئے، اب تو کھانے کو بھی ٹینشن ہو گئی، پہننے کو بھی ٹینشن ہو گئی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرمائے صحابی چاہتے کیا ہو؟ بولے یا رسول اللہ اجازت دے تو وہ دونوں کو بھی طلاق دے دیتے۔ تو حضور بولے نہیں صحابی، طلاق مسئلے کا حل نہیں ہے، صحابی جاؤ اور ایک نکاح کرو۔ سبحان اللہ۔ اور وہ صحابی تھے، عاشق تھے، دوسرے دن اور ایک نکاح۔ تیسری جو بیوی آئی وہ عورت کے قدم سے اتنی برکت، اتنی برکت، اتنی برکت، ایسا کاروبار، ایسی تجارت چلنے لگی کہ صحابی 3 مہینے کے بعد حضور کی بارگاہ میں آئے اپنی تینوں بیویوں کو لے کر، تو 40,000 دینار صدقہ خیرات کے لیے لے کر آئے۔ اتنی برکت۔ تو کیا پتا چلا؟ آپ پیسے کما کے شادی نہیں کرنا، آپ شادی کرو، پیسہ خود بخود چل کے آتا، کیونکہ عورت کے قدم میں برکت ہے۔ عورت کے، ذرا زور سے بولا، عورت کے قدم میں ارے کیسا برکت ہے، تھوڑی برکت ہے کیا، پوری ہے بھائی، ذرا زور سے بولو۔ عورت کے قدم میں، ہاں دیکھیں بول رہے نہیں برکت ہے۔ چلو بیوی کو کون کون مارے، ہاتھ اٹھاؤ۔ ہاں یہ ہے پٹھے ہمارے، ادھر ہے بول رہے مولانا کے سامنے بیٹھ کے بول رہے برکت ہے، گھر میں جا کے دے۔ بیوی بولی اتنا ڈینجر ہے رے بھائی۔ مولانا کا نے بیٹھ کے بولا برکت ہے، گھر میں آ کے برکت کا مردہ نکال دے رہا۔ یہ بہت خطرناک لوگ آئے بھائی، یہ ہمارے سنی بھائیوں میں بہت ڈینجر پیس آئی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورت کا احترام کرنے کا حکم کہا ہے، حکم فرمایا، اور حضور فرماتے ہیں اپنے 7 بیٹوں سے جتنی محبت کرتے ہو، کتنے؟ 7 بیٹوں سے جتنی محبت کرتے ہو، اپنی ایک بیٹی سے اتنی محبت کرو۔ اپنی ایک بیٹی سے، وہ 7 بیٹوں کی محبت ایک طرف، ایک بیٹی کی محبت ایک طرف۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کیوں بیٹی سے اتنی محبت؟ تو نبی نے فرمایا اس لیے کہ بیٹی سے جب محبت کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس گھر کو آباد فرما دیتا ہے۔ بیٹی کے قدم سے گھر میں برکت آتی ہے، بیٹی کے قدم سے گھر میں رحمت آتی ہے، بیٹی کے قدم سے گھر میں رزق آتا ہے۔ اس لیے تم جو شادی کر کے لا رہے ہو، صرف بیگم کو نہیں لا رہے تم، وہ بیگم کے پیچھے رزق بھی آ رہا ہے، وہ بیگم کے پیچھے رحمت بھی آ رہی ہے، وہ بیگم کے پیچھے برکت بھی آ رہی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، میرے مصطفیٰ نے دین کو آسان کر دیا، تم دین کو مشکل مت کرو، دین کو آسان کرو۔ نکاح اتنا آسان کر دو کہ زنا مشکل ہو جائے، گناہ مشکل ہو جائے۔ کریں گے انشاءاللہ، کریں گے نہیں؟ ایک بچہ بولا سبحان اللہ، بلکہ چھوٹا، اللہ تیرا شکر ہے مولانا کو اچھا کرا بھیجا سگاؤں میں، کم سے کم میری تو ٹائم پہ ہوتی بول رہا۔ نکاح کو آسان کرو میرے بھائی، دین مشکل نہیں ہے، یہ ہم لوگاں بنا لیے دین، ہارڈ دین بنا لیے، یہ ہم لوگ اپنے ڈھگوچلے اس دین کے اندر داخل کر دیے۔ ہم لوگ بہو کو لا کے گھر کو اس کے اوپر ذمہ داریاں ڈال دیتے، بہو کو لا کے ہاں دیور کے کپڑے دھونا، جیٹ کے کپڑے دھونا، نندئی کو کھانا پکا کے دینا، سسرے صاحب کی پوری خدمت کرنا، ساس کو ٹائم پہ امی گولیاں لو بی پی کی گولی، شوگر کی گولی، کینسر کی گولی، تھائرائیڈ کی گولی کھلاتے جانا، کھلا کے انہیں گولیاں کھانے کے لائق ہو جانا۔ یہ ہم لوگ بنا لیے سو ڈھگو چلے چالے یہ، ہاں میرے بھائی یہ ہم لوگ بنا لیے، ہمارے دین میں ایسا ہے ہی نہیں۔ دیور کے کپڑے دھونا بھاوج کے لیے ہے ہی نہیں، جیٹ کے کپڑے دھونا بھاوج کی ذمہ داری ہے ہی نہیں، نندوئی کے لیے کھانا پکانا کسی بھی گھر کی کسی عورت کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے ایسی۔
ارے یہ تو نندئی جیٹ دیور دوستا مٹھی دھول کہاں کے لائے رے بڑے بھائی. ارے میرا دین تو اتنا آسان ہے, نبی کا دیا ہوا اسلام اتنا آسان ہے. اگر کسی ماں کے یہاں بیٹا پیدا ہو اور ماں کہتی ہو میں اپنے بیٹے کو دودھ نہیں پلاؤں گی, تو شوہر زبردستی نہیں کر سکتا. زبردستی کرنے کی اجازت نہیں ہے. ماں اگر خوشی سے دودھ پلائے تو گڈ, نہیں پلائے تو ماں کی مرضی. ظلم زیادتی نہیں کر سکتی عورت کے اوپر. اتنا پیارا مذہب رکھ لیے. کئی کو ہو رہے ہمارے پاس طلاق, کئی کو ہو رہے ہمارے پاس جھگڑے, کئی کو ہو رہے ہمارے پاس لڑائیاں, کئی کو ہمارے گھروں کا سکون غارت ہو گیا, کئی کو ہمارے گھروں کے اندر سے اطمینان ختم ہو گیا. کیوں ہمارا گھر فتنہ اور فساد کا مرکز بن گیا؟ وجہ یہی ہے ہم نے مصطفیٰ کے دین کو چھوڑ دیا. اپنی نفسانیت, شرارت اور اپنی بدمزاجی کو ہم نے اپنے گھروں میں غالب کر دیا, غلبہ دے دیا. اس لیے آج مسلمان لڑاکو نظر آ رہا ہے, جھگڑالو نظر آ رہا ہے, شریر نظر آ رہا ہے. اگر ہر انسان اپنے گھر میں بیوی کو شوہر عزت دے, شوہر کو بیوی عزت دے, ساس کو بہو احترام کرے, بہو کا احترام ساس کرے, تو پھر خدا کی قسم ہم لڑائی جھگڑنے والے نہیں, مصطفیٰ کی غلامی کرنے والے نظر آئے. ہمارا گھر بھی ایک گہوارہ رحمت بن جائے گا.